السلام علیکم جی تو ناظرین، آج ویسے تو بہت سی ویڈیو بنتی رہتی ہیں. آج میں نے سوچا اپنے گھر میں یہ ایک ویڈیو پیغام جو ہے نا دوں کہ اگر ہم اپنے ملک میں بہت سی چیزیں ایسی لگا دیں تو اس سے ہمیں بہت سے فائدے مل سکتے ہیں. تو اس سے یہ جو میرے پیچھے یہ درخت ہے یہ خود اگا ہے ہمارے گھر میں. تو یہ اسے کالی مرچ کہتے ہیں نا. کالی مرچ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں. ناظرین، میں آپ کو کالی مرچ دکھاتا ہوں اور دیگر جو بھی اور درخت ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو پھل لگا ہوا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں ہمارا اپنا 3 اسٹار چینل. چلیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ناظرین، جو یہ درخت نظر آ رہا ہے یہ کالی مرچ کا درخت ہے. دیکھیں اس کے یہ پتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ پھل لگا ہوا ہے. ہاں، مجھے تو اتنا اس کا پتہ نہیں تھا، یہ خود بخود ہی اگا ہے. کوئی ایسا بیج یہاں پر گیا جس کی وجہ سے یہ اگا، لیکن اس کے پکانے کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس طرح پکایا جاتا تھا. میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا، کچھ لوگوں نے تو مجھے کہا کہ اس کے یہ پھل جو سبز ہیں یہ لگا ہوا ہے، یہ جو بیج یہ اتار کر آگ پر رکھے جاتے ہیں، اس میں کسی برتن میں ڈال کر تو پکائے جاتے ہیں. لیکن بعض نے کہا کہ یہ درخت یہ جو سبز ہیں یہ سرخ ہوں گے تو پھر یہ خود بخود ہی کالے ہو جائیں گے، پھر اتار لیں پھر قابل استعمال ہوں گے. دیکھیں ناظرین، یہ وہ درخت ہے کالے مرچ کا جو جس کے ساتھ پھل لگا ہوا ہے. یہ ناظرین دیکھیں، یہ میں اس کی ڈالی نیچے لاتا ہوں قریب تو دیکھیں، یہ دیکھیں کتنا پھل ہے، زبردست قسم کا. اس کے بہت سے فائدے، لیکن دیکھیں اگر ہمارے علاقے میں اس طرح کی چیزیں اگائی جائیں لگائی جائیں تو اس کے فائدے کتنے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اب یہ اتنا لگا ہوا ہے زیادہ کہ اگر یہ پک جائے اور پھر ہم اسے اتار کا استعمال کریں تو یہ کہیں ٹائم تک، سال کیا کہیں سال تک اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، کہیں سال تک. ابھی دیکھیں ایک ہی درخت ہمارا لگا ہوا ہے یہاں پر، تو وہ بھی خود بخود ہی یہ دیکھیں، وہ دیکھیں اس کا کتنا وہ زبردست پھل جو ہے نا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ ناظرین کالے مرچ کے ساتھ یہ ایک ہم نے لگائی تھی، یہ الویرا کہتے ہیں اسے. تو یہ ایک لگائی تھی ہم نے، تو یہاں دیکھیں کتنی پھیل گئی ہے. اس کے بھی بہت سے فائدے. یہ ویسے تو عام جو ہے نا نوجوان زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسے کاٹ کر اس کو شیمپو میں ڈالتے ہیں تو اس سے بال اچھے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو دردوں کے حوالے سے مختلف یہ استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں اس کے. تو یہ لوگ باہر سے خرید کر استعمال کرتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ہم نے یہ ایک لگایا تھا اور دیکھیں اس کی کتنی جو ہے نا زیادہ ابھی ہو گئی ہے، تعداد بڑھ گئی ہے. اب یہ استعمال کے قابل نہیں ہے. یہاں پر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک کاٹتے ہیں نا تو اس کے ساتھ اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھیل کر اور نکلتی ہے. یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہمارے اپنے جو ہے نا ٹماٹر لگے ہوئے ہیں. گزشتہ کچھ عرصہ قبل ہمارے ملک میں جو ٹماٹر تھے ان کا بحران آ گیا تھا، خاصا مہنگا ہو گیا تھا ٹماٹر، مل نہیں رہا تھا نا. تو یہ مختلف قسم کے پودے لگائے تھے، تو اس میں سے یہ ہمارے ٹماٹر لگے ہوئے ہیں. اب ہمارے پاس اگر اس طرح کی چیزیں لگی ہوں تو مہنگائی کیا کرے گی. وہ خان صاحب کی بات یہاں پر بالکل درست بھی ہے کہ جو چیز مہنگی ہے اسے چھوڑ دیں، گھر پر اگائیں، اسے محنت کریں. جیسے انہوں نے دودھ کے حوالے سے کہا کہ مال مویشی رکھیں، اچھا کاشتکاری کریں. دوسرا یہ چیزیں جو ہے نا فائدے مند ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک نہیں بلکہ یہ دیکھیں یہ 3 لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لگانی چاہیے. وہ ایک درخت کے ساتھ اتنے لگے ہوئے ہیں ٹماٹر. ہم نے تھوڑی سی اپنے گھر جو ہے نا یہ سبز مرچ ہے نا یہ بھی ہم نے لگائی ہوئی ہے. تو یہ بھی
یہ گھر کے استعمال کے لیے بڑی زبردست رہتی ہے، باہر سے لانے سے بہتر ہے، گھر کی خالص بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے۔ یہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو یہ تعارف کروا دوں، کیونکہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک وقت تھا یہاں کے لوگ بڑے محنتی تھے، جس کو پرانا زمانہ کہتے ہیں نا، اس میں لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی فصلیں اگایا کرتے تھے، دالیں لگایا کرتے تھے، مرچیں لگایا کرتے تھے، یہ ہر چیز لگایا کرتے تھے، اور بتاتے ہیں کہ بازار سے صرف لایا کرتے تھے کہ یہ نمک کے علاوہ تقریباً چیزیں ان کے گھر کی ہوا کرتی تھی۔ تو مہنگائی ان پر کیا اثر کرے؟ یہ دیکھیں ناظرین، یہ جو چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت ہیں، ابھی جو یہ لگی ہے کھجور، ہم نے چھوٹے یہ پودے لگائے ہیں۔ میں جب سعودی عرب گیا تو وہاں سے جو کھجوریں لائی نا، ان کے جو بیج تھے وہ میں یہاں پھینکتا رہا۔ رمضان میں جب بھی افطاری کرتے ہیں تو بیج وہ میں یہاں آ کر جو لگا دیتا تھا، تو کچھ کھجوریں نکلی ہیں یہاں پر۔ اب یہ کون سی ان کی قسم ہے، یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی جو ویڈیو ہے، اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چیز استعمال کریں اس کے جو بیج ہیں وہ اکٹھے کریں۔ تو اگر اپنے گھر میں کوئی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر بھی آپ جہاں سے گزریں وہاں سے کسی جنگل میں کسی جگہ وہ پھینک دیں، وہ لگا دیں، تو کیا ہوگا، اس سے درخت نکلیں گے، تو ان درختوں سے پھل ہوگا، تو اس پھل سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز ہو تو یہ صدقہ جاریہ میں آئے گا۔ تو صدقہ جاریہ تو بڑی ایک عظیم ثواب ہے کہ انسان کے جانے کے بعد بھی وہ ملتا رہتا ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے۔ تو جو درخت ہیں ان کے بیج، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو چیزیں میں نے دکھائی ہیں، یہ بیجوں سے میں نے درخت نہیں لگائے بلکہ یہ بیج تھے، اور وہاں سے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو چھوٹا سا آپ کو درخت نظر آ رہا ہے نا، یہ چھوٹا سا یہ جو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک بیج ہے۔ ہماری زبان میں اس کو اردو میں کیا کہتے ہوں گے، مجھے اس کا صحیح کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن جو ہماری زبان میں اسے ٹلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹلے کا درخت ہے۔ یہ بھی میں نے لائے اور اس کا بھی بیج یہاں پھینکا تھا، نیچے لگایا تھا، تو اس سے یہ جو ہے نا یہ درخت نکلا ہے، ایک نہیں بلکہ یہاں پر 2-3 درخت ہیں، یہ 2-3 درخت ہیں، دیکھیں ناظرین۔ یہ تو ناظرین میں پھر آیا ہوں، یہ کالے مرچ ہے اس کے درخت پر، اس کے پھل کو آپ کو اس کا پھل دکھانے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا بیج گرا جس سے یہ درخت ہوا، تو آج یہ بڑا ہے، آج یہ پھل دے رہا ہے۔ اس کے پھل کا مجھے یہ نہیں اندازہ تھا، لیکن ابھی میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا تو پھر انہوں نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، تو یہ اصل اس کا یہ پتہ چلا کہ یہ سبز جو ہیں، یہ جو سبز ہیں اس کے دانے سامنے جو نظر آ رہے ہیں، یہ سرخ ہوں گے، سرخ ہونے کے بعد یہ خود بخود کالے ہو جائیں گے، جب استعمال کے قابل ہوں گے تو یہ خود بخود کالے ہو جائیں گے۔ یہ اس چھوٹے سے درخت کے ساتھ اتنا لگا ہوا ہے کہ کہیں سال بھی استعمال کریں یہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بہت سے فائدے ہیں، کالی مرچ کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزیں لگانی چاہیے، ایسی چیزیں اگر لگائیں گے تو اس سے ہماری جو آزاد ریاست ہے، ہمارا ملک ہے، اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور ہمیں بھی مالی طور پہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بازار سے اگر خریدی جائیں تو ظاہری بات ہے پیسوں سے ملتی ہیں، تو اگر ہم اسے گھر پہ لگا لیں اور ہماری بہت سی بچت ہو جائے گی، جس سے ہم بہت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مالی لحاظ سے بھی اور اپنے استعمال کے لحاظ سے بھی۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام آپ کو چھوٹا سا پسند آیا ہوگا، اور یہ چھوٹا سا میسج مجھے یقین ہے کہ اس حوالے سے
آئندہ کی پلاننگ میں آپ بھی یہ بات شامل رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے، پھلدار درخت لگائیں گے، مختلف پودے لگائیں گے، اور جو بھی چیزیں گھر لاتے ہیں ان کا بیج ضائع نہیں کریں گے، اور ان کو استعمال میں لانے کے حوالے سے زمین میں انہیں ڈالیں گے تاکہ وہ پودا نکلے، وہ درخت بنے اور فائدہ دے۔ تو اب مجھے آپ اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں میرا چینل اپنا 3 سٹار، اسے سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔